Ya Ali Madad. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 261. Wise Nizari Jamaat Connect. Ya Ali Madad. जिंदारो लगभग 2.25 बरस के बाद मैं आपको खिदमत और इस दफा मेरी वालों का आगाज निजारी से होता है। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि रूहानी के ऊपर वाज की जाए, जो मुझे खुद को बहुत पसंद आया। इस्माइली मजहब जो है वो रूहानियत पर है। तो मैं आपको आज और कल इंशाअल्लाह इस्माइली मजहब के नजरिए से रूहानियत क्या है उस पर मैं आपको वाज़ सुनाऊंगा। दुनिया का جب بھی ہم نبیوں اماموں کا نام لیتے ہیں تو اسلام میں سب سے زیادہ ہم اسماعیلیوں کی یہ عادت ہے کہ ہم اپنے سیدھے ہاتھ کو سر پہ لگاتے ہیں پھر چومتے ہیں، لیکن اس کا کبھی مطلب سمجھے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ کہ جو رسول سے بڑا پیار کرتے تھے، جب وہ نبی کے ساتھ آتے تھے نبی حضور سے، تو نبی کے پاؤں کو وہ اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور چومتے تھے۔ اسی طرح سے ہاتھوں کو رسول اکرم کے زمانے سے یہ عادت چلی آئی کہ لوگ نبی کے ہاتھ پاؤں کو آنکھوں سے لگاتے تھے، چومتے تھے۔ آج ہم اسماعیلی اس چیز کی یادگار کے اندر 1400 سال سے اس پریکٹس کے شامل ہیں۔ ہم قائم ہیں اس پریکٹس کے اوپر کہ جب بھی ہمارے امام کا، ہمارے پیروں کا، نبیوں کا جب نام آتا ہے تو ہم اپنے
ہاتھ کو پیشانی تک آنکھوں کے درمیان لے جاتے ہیں. یہ اس چیز کی ایک نشاندہی ہے کہ ہم سب جھکاتے ہیں اور بعد میں ہم ہونٹوں کو لگا کے ہاتھ پاؤں کو چومنے کی نشانی کرتے ہیں. سمجھدارو، ہمارے مذہب کی جتنی بھی باتیں ہیں، ہر ایک چیز کے اندر، ہر ایک ایکشن کے اندر، ہر ایک عمل کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ چیز ملتی ہے. یہ ایک محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. امام کے حضور میں، نبیوں کے حضور میں، پیروں کے حضور میں، مڈل ایسٹ کے اندر جو گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا بھی وہ ہاتھ چومتے ہیں، کس کرتے ہیں، ہاتھوں کو لگاتے ہیں. یہ ایک عزت اور محبت کا اظہار ہے. روحانیت ہمارے اسماعیلی مذہب کی جو ہے، یہ اسلام کا مغز ہے. اسلام نے سب سے پہلے شریعت کا ظاہر کیا. شریعت کو ظاہر کرنے کے بعد وہ لوگ کہ جن کے دل نرم تھے، جن کے دل خدا کی محبت سے سرشار تھے، جن کے دلوں میں کچھ اور چیزوں کے ولولے تھے کہ یا نبی نماز اور روزے کے بغیر تو اسلام نہیں، مگر یا نبی اس کے علاوہ کچھ اور ہے. تو نبی کہتے تھے ہاں. اپنے اصحابوں میں سے چن چن کے دیکھ دیکھ کے رسول اکرم ان کو ہدایت کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلیمان الفارسی، حضرت سعد بن ابی وقاص، ابو الفتح قنبر، حضرت بلال بن ریحا، یہ وہ لوگ تھے رسول کے اصحابوں میں سے کہ جو نہ صرف مسلمان تھے بلکہ مومن تھے، اس سے علاوہ عابد تھے. رسول اللہ نے ان کو طریقت سکھائی، ذکر سکھایا. ان کے ساتھ دروازے بند کر کے بند کمروں کے اندر بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہ باتیں کرتے تھے کہ جو عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے. نبی ان کو تیار کرتے تھے اس بات کے لیے کہ جو اسلام کا خاص مغز ہے اور وہ ہے باطنی ترقی. نبی کی آنکھیں بند ہونے کے بعد عام مسلمان جو تھے وہ دنیا داری کے اندر پڑ گئے اور اس اسلام کے مغز کو کہ جو اسماعیلیوں نے سینے میں دبا رکھا ان کو وہ یاد نہ آیا. وہ لوگ جو مولا علی کی غلامی میں تھے، جو مولا علی کی مریدی میں تھے، جو مولا علی کے فرمان سے عمل کرنے والے تھے، ان کے پاس وہ چیز رہی اور نسل بہ نسل، سلسلہ در سلسلہ مولا علی سے لے کے شاہ کریم صلوات اللہ علیہ تک موجود چلا ہے. البتہ دینداروں، کچھ ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر سے نکلے جنہوں نے خود اپنے خیال سے، اپنی تھنکنگ سے یہ سوچا اور قدم اٹھایا کہ نہیں، 5 وقت کا نماز اور روزے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو بہت سے نام دیے گئے. شروع میں ان کا نام تھا زہاد، جو پرہیزگار تھے، گوشے میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. بعد میں کچھ وقت گزر گیا تو ان کا نام عابدین پڑ گیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ یہ لوگ ذاکرین میں آ گئے. تو زہاد تھے، عابد تھے، ذاکرین تھے. اور عباسی خلافت کے زمانے میں صوفیاؤں کا نام ظاہر ہوا، صوفیہ کرام آئے. لیکن صوفیوں کا جو طریقہ تھا وہ حضرت رسول اکرم کے زمانے میں بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا. ہر زمانے کے اندر، ہر نبی کے زمانے کے اندر
لوگوں کے درمیان ایسے لوگ بھی تھے کہ جو عام شریعت کے علاوہ کچھ اور دیکھنا چاہتے تھے یا کچھ اور کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کا گروپ ہمیشہ عوام سے جدا رہا اور اسی گروپ کو زمانے کے حساب سے الگ الگ نام دیے گئے۔ خود نبی عیسیٰ 12 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ آپ کا کوئی کرسچن پادری دوست ہوئے اس کو پوچھو کہ 12 سال کی عمر سے لے کے 30 برس تک یہ 18 برس نبی عیسیٰ نے کہاں گزارے؟ آپ کو دنیا کا کوئی بھی کرسچن اس کا جواب نہیں دے گا، یہاں تک کہ پوپ کے پاس چلے جاؤ گے تو وہ بھی خاموش رہے گا، حالانکہ انہیں معلوم ہے مگر جواب نہیں دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کی شریعت اور تمام نبیوں کی طریقت کے حساب سے وہ بھی گھر چھوڑ کے ایک غار میں یا جنگل میں ان صوفیوں کے ساتھ جا ملے کہ جن صوفیوں کو اس زمانے کے اندر ایتھنسٹ کہتے تھے، وہ صوفی تھے۔ انہی صوفیوں میں سے 4 یاروں کا ذکر اللہ نے اصحاب کہف کے طور پہ کیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ فرماتا ہے چند لوگوں نے، اللہ نے 4 کا نام نہیں دیا مگر تفاسیر کے اندر رسول اللہ کی حدیثوں میں 4 یا 6 جن کا نام آتا ہے۔ یہ 4 دوست تھے، ہر روز اپنی عبادت بندگی کے علاوہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ستسنگ کرتے تھے۔ ستسنگ کیا ہے؟ کہ مل کے بیٹھ کے خدا کا ذکر کرنا۔ اذکرونی اذکرکم، تم اگر میرا ذکر کرو گے، اللہ فرماتا ہے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، میں ان کو یاد دہانی دلاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھے یاد کرنے والے ہیں۔ نبی عیسیٰ ان لوگوں کے ساتھ جا ملے تو اس طرح سے یہ 4 اصحاب کہف تھے، ہر روز شام کے وقت اپنی موجودہ عبادت کے علاوہ بیٹھ کے خدا کو یاد کرتے۔ ان کو ایسا ہوا کہ دنیا کے جھمیلے ہماری ان چیزوں کے راہ میں آتے ہیں، حائل ہوتے ہیں۔ گھر بار چھوڑ کے یہ لوگ چلے گئے۔ ان 4 میں سے ایک شخص کا کتا تھا، وہ اپنے مالک کے ساتھ گیا۔ شہر سے باہر دور انہوں نے ایک غار ڈھونڈی۔ غار ڈھونڈنے کا مطلب اور کچھ نہ تھا، ایسی جگہ چاہیے تھی کہ جہاں کوئی جانور یا انسان ان کو آ کے دخل اندازی نہ کرے تو یہ نچنت ہو کے خدا کی یاد کرے۔ وہاں جا کے چاروں بیٹھ گئے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، باتوں چیتوں میں۔ شروع میں تو ایسا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی جاتا تھا شہر، کھانے پینے کی چیزیں لے آتا تھا۔ آہستہ آہستہ بھوک کم ہوتی گئی، اللہ کے ذکر کا پیار بڑھتا گیا۔ جہاں یہ بات ہوئی کہ ہر روز ایک وقت کھانا کھایا، اس کی جگہ 2 دن میں 1 دفعہ کھانے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ بات بنی کہ 2-2 3-3 دن تک یہ مراقبے عبادت میں بیٹھے ہوتے تھے اور کھانا پڑا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک دن ایسی بات بنی کہ کھانا پڑا رہا اور یہ لوگ اللہ کی عبادت میں اس طرح سے جم کے بیٹھے کہ بیٹھے بیٹھے ان کی روحیں نکل گئی۔ ان کا کتا بھی اسی طرح سے پڑے پڑے مر گیا۔ ہوا کے زور سے مٹی، ریتی، درختوں کے پتے آہستہ 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 ان سے گرتے گئے اور یہ ان تمام چیزوں کے اندر بند ہو گئے۔ پڑھو قرآن پاک، سورہ کہف پڑھو اور اس کی تفسیر دیکھو۔ اللہ نے فرمایا میرے ایسے چند پیارے تھے جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں اللہ کی یاد میں بسر کرنا ہے۔
فرمایا اللہ نے کہ وہ جنت میں گئے، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ گیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو زندہ ہم اسماعیلیوں کا ایمان عام مسلمانوں جیسا نہیں، ہم مسلمان ضرور ہیں الحمدللہ، اور اللہ کی قسم ہمارے پاس سب سے زیادہ اچھا اسلام ہے، ہم سب سے زیادہ پکے مسلمان ہیں۔ قرآن پاک ہمارے مولا کے گھر میں اترا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے گھر میں قرآن نہیں اترا، قرآن تو علی نبی کے گھر اترا، یہ شاہ کریم کے دادا اور نانا کے گھر میں اترا۔ ہمارا قرآن میں جتنا حق ہے ساری دنیا میں کسی کا حق نہیں۔ قرآن تو ہمارے سینوں کے اندر بیٹھا ہے، ہم نے سینوں سے لگایا نہیں، مگر قرآن تو ہمارے سینوں کے اندر پڑا ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر جو قرآن کی تعلیم ہے وہ دنیا میں کسی مسلمان کے اندر نہیں۔ آج وہ وقت نہیں، آج وہ ٹاپک بھی نہیں، میں بار بار کہا کرتا ہوں، لیکن افسوس میرا یہی رہا کہ میں اتنی لمبی مسافری ایک ہی جگہ پہ نہیں کر سکتا قیام کہ مہینہ 2 مہینے ایک جگہ رہوں اور ایک ڈیٹیل کی میں آپ کو واضح سناؤں۔ یہ تھار دوسرا، یہ ناچی، یہ نیاز، یہ گٹپاٹ، یہ ستارہ، یہ تختیاں، جو کچھ سلسلہ ہے اس میں کوئی ہندوازم نہیں، یہ تمام کی تمام رسول اللہ کے زمانے سے چلی آتی ہیں۔ ہمارے مذہب کی ایک ایک ریت رسم، ایک ایک بات جو ہم جماعت خانوں کے اندر کرتے ہیں وہ اسلام ہے اور رسول اللہ کے زمانے سے چلی آتی ہے، ہم نے نبی سے سیکھا ہے۔ نادی جو لفظ ہے وہ عربی لفظ ہے، ندا سے نکلا ہوا ہے۔ تو آج تو میں ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرتا، میں آپ کو صرف روحانیت کی سائز دکھا رہا ہوں۔ رسول اکرم کو ہم جنم سے، پیدائش سے نبی مانتے ہیں۔ ہم عام اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح اس اعتقاد اور عقیدے کے نہیں ہیں کہ نبی کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، وہ تو پیدائش سے نبی تھا، پیدا ہوتے ہی۔ ہم کو پیر صدر دین نے ایسا کہا، ہم کوئی فلانے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب پر اعتبار نہیں کرتے، یا ہم کسی ملا کی لکھی ہوئی ہسٹری کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کو تو جس نے دین دکھایا ہے اور وہ دین دکھانے والا خود آل رسول ہے، پھر صدر دین آل رسول ہے، پھر شمس آل رسول ہے، پھر حسن کبیر دین آل رسول ہے، اور ہمارے اماموں کی فیملی میں سے تھے۔ پیر کبھی بھی امام کی فیملی کے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو جو آل رسول ہے کیا وہ ہم کو کوئی دوسرا مذہب دکھائے گا؟ آل رسول نے ہم کو کہا، یعنی کہ پھر صدر دین نے ہمیں فرمایا، او جی رے بھائی رے سات سرگنا کہیں کھلے نبی محمد صلوات پڑھو اللہ۔ ہم کو پیروں نے یہ کہا کہ جس دن رسول اللہ نے دنیا کے اندر ظاہری بدن اختیار کیا، جنت کے ساتوں دروازے کھل گئے، بخشش دی گئی۔ تو وہ رسول اکرم ہم کو سکھانے کے لیے، ہمارے لیے ایک سبق، ایک مثال قائم کرنے کے لیے
خود بھی اس طرح سے چلے، ایسی زندگی گزاری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اور ایک مشعل ہے. مشعل کہتے ہیں ٹارچ. نبی صاحب بھی جب بھی وقت ملتا کسی کونے میں بیٹھ کے خدا کو یاد کرتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی گئی. آخر آپ نے یہ دیکھا کہ مکہ کے اندر رہ کے گھروں کی کونے میں خلل اندازی ہوتی ہے. باہر نکلے 3 میل پہ ان کو ہیرا نام کی ایک غار نظر آ گئی. رسول اللہ اس غار میں چلے گئے، کپڑے سے صاف کر کے نبی بیٹھ گئے. یہ وہ ہیرا کی غار ہے کہ جس غار میں سے روشنی پھوٹی. 2 غاریں، ایک سور کی ایک ہیرا کی، دونوں مشہور ہیں. ایک نبی کے بیٹھنے کی اور ایک چھپنے کی. نبی ان پہاڑوں پہ جا کے کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے. پوچھا یا نبی آپ کس طرح عبادت کرتے تھے؟ فرمایا خدا کو یاد کرتے. یا نبی کس طرح یاد کرتے تھے؟ فرمایا بس میں یوں ہی اس طرح سے اللہ سے باتیں کرتا تھا جیسے اللہ میرے سامنے موجود ہے اور میں اس کے سامنے موجود ہوں. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ پہلے ان کو غلام کے ہاتھ سے کھانا بھجواتی تھی. شروع میں تو یوں تھا کہ نبی صبح چلے جاتے تھے، دوپہر کو چلے آتے تھے کھانے کے لیے، پھر گھر پہ سے چلے جاتے تھے. پھر تو ایسا ہوا کہ گھر آنا بند کیا تو بی بی خدیجہ کھانا بھیجتی نہیں. آہستہ آہستہ ایسا بھی ہوتا رہا کہ دوسرے دن نبی گھر آئے تو وہ کھانا واپس لے آئے، یا دوسرے تیسرے دن غلام کھانا لے کے گیا تو 2 دن کا باسی کھانا واپس لے آیا. آہستہ آہستہ یہ بات ہو گئی کہ ہفتہ تک کھانا پڑا رہتا تھا. آخر کے اندر 40 برس کی عمر کمپلیٹ ہونے لگی. نبوت کا اظہار کا وقت جب موجود آیا تو رسول اکرم نے 30 دن تک نہ کھانا کھایا نہ نیند کی. میں نے آپ کو یہ دیباچے کے طور پہ یہ باتیں اس لیے بتائی کہ مومنوں، روحانیت یہ روحانیت نہیں یالی کی شکل سے تصویر کی. سجدہ کیا، گھر چلے گئے اور سارا دن پھر دنیا کی مستیوں میں پڑے رہے. اس لیے میں نے آپ کو پاک سنایا کہ حسن کبیر جی کا کہ دنیا کی خاطر جس نے دین کو چھوڑ دیا اس مورخ نادان کی زندگی سے فائدہ ہے. وہ یہ سمجھتا نہیں کہ اس نے نہ صرف یہ کہ جنت کا میوہ گمایا بلکہ مولا کا دیدار بھی گنوا لیا. اچھا، اب بات رہی دنیا اور دین کی. روحانیت سیکھنی ہے ہمیں. ہمارے دل کے اندر جب تک کہ ویراگ پیدا نہیں ہوگا، ویراگ کہتے ہیں دنیا سے دل کا اٹھ جانا. دنیا کے اندر ہمارے دل میں جو دنیا کی محبت ہے، بیوی کی محبت، بیٹے کی محبت، پیسے کی محبت، تن بدن کی محبت، ماں باپ کی محبت، یاروں دوستوں کی محبت، محبت والوں کی محبت، دنیا کے حساب سے دنیا میں جتنے بھی روپ ہے محبت کے، یہ تمام چیزوں میں ہمارا دل پھنسا ہوا ہے. اس دل کو ان چیزوں سے چھڑانا، اس کو کہتے ہیں ویراگ. اور جب وہ چھوٹ جاتا ہے، دل الگ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تیاگ. جب تک کہ انسان کے دل میں دنیا سے دل کے اٹھ جانے کا خیال نہیں پیدا ہوتا، روحانیت اس کے دل میں کہاں گھسے گی. روحانیت کو ڈالنے کے لیے دل میں جگہ بنانی چاہیے. دل ایک چھوٹی سی دنیا ہے. اگر ہم نے دنیا کی چیزوں سے اس کو بھر دیا ہوا ہے تو اللہ کی محبت کے لیے اس میں جگہ کرنی پڑے گی.
اور اللہ کی محبت کے لیے جگہ کرنے کے لیے اس میں سے کچھ تھوڑا مواد نکالنا پڑے گا، نہیں تو اللہ کی محبت اندر نہیں جا سکے گی، کیونکہ وہ بھر چکا ہے۔ آپ نے ایک پیالی میں چائے ڈالی، اب دودھ ڈالنا ہے، لیکن آپ نے تو چائے سے ہی پیالی بھر ڈالی، اب دودھ کہاں ڈالیں گے؟ تو دودھ ڈالنے کے لیے 5-7 چمچے چائے کے نکال ڈالو تاکہ جگہ ہو جائے، تو آپ اس میں دودھ شامل کرو۔ دیندارو، دنیا کی محبت کو دل سے پہلے نکالنا چاہیے۔ پیروں نے ہمیں کئی طریقوں سے ان باتوں کو کہا کہ نہ چھوڑو نے کہ نہ کمال کیا پیروں کے جو گنان ہے، ان کے لفظوں کو، ان کی بندش کو، ان کے بناوٹ کو پڑھو، سمجھو۔ من کو بھنورا کہہ دیا۔ بھنورا کون ہوتا ہے؟ جو ایک پھول سے ان کے دوسرے پھول پہ جائے۔ انسان کا من بھنورے کی طرح ہے، کبھی وہ سخت غریب ہوتا ہے، کہتے یا مولا تھوڑا سا پیسہ دے دیں۔ کبھی مولا نے ایسا کر دیا کہ بالکل خاک تھا اور اس کو 25-50 ہزار روپیہ دے دیا، تو اب دل کہتا ہے یا مولا 50 کر دے۔ اچھا 50 کر دیا تو کہتے یا مولا 1,00,000 بنا ڈال۔ دل بھنورے کی طرح ہے، اس کا کبھی بھی من بھرتا نہیں۔ اس کی محبت بچوں پہ، بیوی پہ، ماں باپ پہ، یاروں دوستوں پہ، کپڑے لتے پہ، موٹر پہ، بنگلے پہ، عیش آرام پہ، دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، دل لگانے کی کتنی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے اندر بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ہم چیزوں کی خاطر، میٹیریل چیزوں کی خاطر، جو 200-500 کے 5-10 ہزار میں مل بھی سکتی ہیں، ہم لوگوں سے لڑائیاں لے لیتے ہیں، چیزوں کی خاطر ہم لڑ پڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ کہنا چھوڑو نے کہنا وا چھوڑو۔ یہ بیٹے بیٹیاں کس کے ہیں؟ تمہارے؟ مرو گے تو تمہارے ساتھ جائیں گے، پھر کہتے ہیں۔ مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ بیت الخیال کے دفعہ فرمانوں کے اندر فرماتے ہیں، یاد رکھو تمہاری مال و دولت، تمہارا بینک بیلنس، تمہاری موٹر، تمہارا بنگلہ، تمہارے بیوی بچے تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، تمہارے ساتھ تمہاری نیکی بدیاں جائیں گی۔ انتکارے جب جیونے ایکلو ساتھ پن نے پا۔ اگر مولا مشکل کشا مرتضیٰ علیہ السلام رات کو، آدھی رات کو بیٹھ کے فرمایا کرتے اے دنیا دور ہو جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی۔ نہج البلاغہ پڑھی؟ نہج البلاغہ مولا مرتضیٰ علی کی کتاب ہے، اس کے ترجمے انگلش میں، گجراتی میں، اردو میں، فارسی میں، ابھی جرمنی کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے اس کا۔ پڑھو وہ کتاب، پڑھو۔ مومنو یہ گھروں میں ٹی وی لگ کے بیٹھے ہو، ٹی وی ساتھ نہیں آئے گی، یہ قبر میں پہنچ بھی نہیں سکے گی۔
مگر نہج البلاغہ گنان فرمان پڑے ہوئیں گے تو وہ فرشتے ریکارڈ کریں گے جو ہمارے ساتھ ہیں. یہ سنیما ٹی ویوں سے کسی وقت ہمیں کوئی خبریں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری جنرل نالج بڑھتی ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کے کچھ مقاصد نہیں. مولا فرمایا ہے دنیا دور ہو جا سکتے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، تیرے ساتھ میرا اب کبھی نبھاؤ نہیں ہو سکتا. کیوں لفظ کہے 3 طلاقوں کے؟ اسلام میں ہے کہ اگر کسی مرد نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی تو پھر اس عورت کو معافی دینے پر بھی اور وہ عورت معافی بھی مانگے تو بھی اس مرد سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ اس کے لیے حرام ہو گئی. ہاں اللہ کے وہ کسی اور مرد سے شادی کر کے اس سے طلاق لے کے پھر اس کے گھر میں شاید آوے تو یہ تو کبھی کبھی بنتا ہے ایسا. تو مولا مرتضی نے فرمایا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، مطلب یہ کہ اب تو واپس میرے دل میں نہیں آ سکتی. دنیا گھر ماتم کا جسے دیکھو سو روتا ہے، غفلت کا گٹا کانوں سے کاڑھو تو سنو کیسی پڑی ہے پکار. مولا علی کا کلام. دنیا میں کوئی ایسا ہوگا دینداروں، کوئی مشکل سے ایسا ہوگا کہ جسے کوئی غم نہیں، جسے کوئی دکھ نہیں. ہر ایک انسان کو جو یہاں ہم بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو یہاں نہیں بیٹھے مگر ساری دنیا کے اندر 4.5 بلین لوگ جو رہتے ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ رنج ہے، کچھ نہ کچھ غم ہے، کچھ نہ کچھ اداسی ہے، کچھ نہ کچھ فکر ہے. ایک فکر پوری ہوتی تو دوسری کھڑی ہو جاتی. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری 5 میں سے 1 یعنی 20% تمہاری مرادیں اگر پوری ہوتی ہیں تو دنیا میں تو خوش نصیب انسان ہے. ایسے تو خوش نصیب انسان تھوڑے ہیں، کچھ نہ کچھ غم لگا ہے. تو یہ ساری دنیا ماتم کا گھر ہے. مولا علی فرمایا اس دنیا سے محبت مت مانگو. مولانا آغا علی شاہ مبارک صلوات اللہ علیہ واڑی کے جماعت خانے کے باہر بہت دفعہ صبح کے وقت جماعت خانے سے جب لوگ نکلتے تھے تو ادھر دیدار کے لیے آتے تھے تو سرکار نیچے اتر کے فرمان فرمایا کرتے تھے. آج بھی واڑی کے کمپاؤنڈ میں وہ حوض پڑا ہے، گول حوض ہے جہاں بیچ میں فوارہ تھا. میرے دادا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ رات کے 2 بجے مولانا علی شاہ مباب جب پیری جومے میں تھے، اسلم شاہ مباب کے زمانے سے، رات کو 2 بجے بنگلے سے نیچے اتر کے اس حوض میں کھڑے ہو جاتے تھے. کمر تک پانی ہوتا تھا. علی شاہ مباب پیر سلامت علی شاہ مباب 5 بجے تک اس حوض میں کھڑے رہتے تھے. آنکھیں بند ہوتی تھیں اور سرکار کے ہاتھ میں دستی ہوتی تھی. ہر روز ایسا فرماتے تھے. جب امام بن گئے تو یہ چیز چھوڑ دی. مگر یہ ہوا کہ روز سامنے ہی قریب جماعت خانہ تھا. صبح لوگ نماز پڑھ کے جب دعا پڑھ کے اپنی عبادت بندگی کر کے ادھر نیچے آ جاتے تھے. اسی حوض کے کنارے پہ جمع ہوتے تھے، کھڑے رہتے تھے. جب دن اگتا تھا تو مولانا علی شاہ یا مولانا شاہ حسن علی اور اس کے بعد خود امام سلطان محمد شاہ کی بھی یہ عادت تھی، جماعت کو آ کے دیدار دیتے تھے. ایک دن علی شاہ مباب نیچے آئے، اوپر نظر کی، 3 پرندے اڑ رہے تھے. جماعت کو کہا ہے جماعت یہ دیکھو اوپر.
जमात ने ऊपर देखा 3 परिंदे उड़ते थे। फरमाया वो जो आगे परिंदा है वो मेरा मोमिन है, मिसाल मेरे मोमिन की है, और उसके पीछे जो भाग रहा है वो दुनिया है, और जो सबसे आखिर में है वो दुनियादार है। मौलाना अली शाह फरमाया मेरे मोमिन के पीछे दुनिया भागती है, मेरा मोमिन दुनिया के हाथ में नहीं आता। लेकिन दुनियादार दुनिया के पीछे भाग रहा है तो दुनिया उसके हाथ में नहीं आती। मेरा मोमिन तो भागता है, मौला की खातिर भागता है। तेजिन स्वामी मुने भाग तेरा वजो जी, तेजिन स्वामी मुने पास तेरा वजो जी, पकड़ी ले जो मारो हाथ दासी छूटे। या मौला उस दिन के जिस दिन का मुझे डर है, सैया जी मोरे डर लागो एक दिन को, ए दिन को रे घड़ी पल को, सैया जी मोरे डर लागो एक दिन को। उस दिन जिस दिन का मुझे डर है, मेरा हाथ पकड़ लेना मेरे मौला। हजरत इमाम सरकार साहिबुल अम्र हजरत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंदन में आए। हमारे एतमादी कासिम अली साहब ने आपको जरूर उधर की कुछ बातें की होंगी, फिर भी बात ऐसी बातें रह जाती हैं, और कभी न भी रहे तो रिपीट करने में मौका सर कोई हरकत नहीं। मौलाना हजरत इमाम ने फरमान करते करते फरमान किया, फरमाया इस्लाम के अंदर ये अकीदा है कि एक दिन हमारा हिसाब किताब किया जाएगा। बोला फरमाया यू विल बी जज्ड वन डे, बस उस दिन का है। तेरे दिन स्वामी मर अपने नजदीक रखना, पास तेरा नजदीक बुला लेना, और सैया जी मोहे डर लागो एक दिन का कि केनी पहरे साहेब लेखा लेते खालिद गुनाह बख्शते, एक दिन आराम से दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, जिंदा रहो, बैठ जाओ, आंख बंद करो और सोचो मैं कहाँ पैदा हुआ। बचपन से अपनी जिंदगी को रिपीट करो, सोचो। कभी 40 बरस की उम्र हो गई कि 20 बरस की हुई कि 60 बरस की हुई, आप इसमें सोचो अपनी जिंदगी को, किस किस के साथ दगा किया, किस किस के साथ परहेज किया, किस किस के साथ जुल्म किया, कितने कितने झूठ बोले, कितनी कितनी बदियां की, कितने गुनाह किए, याद करो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं मैंने आपको जो ये बात कही ना कि एक जगह बैठ जाओ, वो ये फरमान पढ़ते करता। मौला फरमाया एकांत में बैठो, रोज नहीं बैठ सकते, वक्त नहीं मिलता तो वीक में एक दिन बैठो, अठवाडिये में, हफ्ते में एक दिन बैठो। मौला फरमाया हफ्ते में एक दिन नहीं बनता तो महीने में एक दिन जरूर एकांत में बैठ के अपनी जिंदगी के लिए सोचा करो कि मेरी जिंदगी में गुनाह कितने हैं और नेकियां कितनी हैं। सोचो उसको। मरना है रे जरूर युग माहे ये दिन चालो, मरना है, ये तो हक है ना कि कोई हाथ खड़ा करे कि मिशनरी साहब मुझे कभी नहीं मरना है, कोई ऐसा?
کافر کو پوچھو جو خدا کو نہیں مانتا کہ تجھے مرنا ہے، تو کہے گا ہاں مرنا تو ہے، خدا نے موت کو حق کہا، مرنا تو ہے ہی، اس لیے پھر فرمایا جگ میں چیتی نے چالو، سمجھ کے چلو، کاہے کو کسی پہ ظلم کرنا۔ روحانیت کی جو آغاز ہے وہ یہ ہے، روحانیت کا آغاز تسبیحاں نہیں، روحانیت کا آغاز بیت الخیال کا بول نہیں، روحانیت کا آغاز تو پہلے اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت جو بھری پڑی ہے اور مولا کی محبت یا نیکیاں جانے کے لیے سوئی بھر جگہ باقی نہیں رہی، پہلے اپنے دل کو خالی کرو، یہ ہے روحانیت کا آغاز۔ ویراگ پیدا کرو، ویراگ پیدا کرو، رسول اکرم جیسے کہ جس کو دنیا کے اندر کسی شے کی بھی اگر خواہش ہوتی، اس نے تو ساری دنیا بنائی، یہ دنیا رسول اکرم کے نور سے بنی، انا من نور اللہ وکلہم من نوری، ہر شے نبی فرمایا میرے نور سے بنی، اسے کون سی چیز کا ڈر یا خوف تھا؟ رسول اکرم ان کی ایسے چاہے 9 بیویاں تھیں، ہر ایک بیوی کے پاس ایک ایک روم تھا، رسول اکرم ہر روز باری باری ایک ایک بیوی کے روم میں جاتے تھے، اس کے اندر کوئی بھی دنیا داری نہیں تھی۔ دینداروں 53 برس کی عمر میں 12-13 سال کی اور بعض روایتوں سے 9 سال کی بی بی عائشہ کنواری تھی، اس کے ساتھ شادی کی، نہیں تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ شادی ہوئی تو لگ بھگ 73 برس کی تھی، خود بی بی خدیجہ کے ساتھ جب شادی کی تو 25 برس کے کنوارے تھے اور وہ 2 برس ودوا بیوہ ہو چکی تھی۔ تو نبی جب بیویاں سو جانے نا تو نبی رات کو اٹھے، کھڑے کھڑے حضور خدا کے ذکر میں شمولیت کریں۔ ایک دفعہ گرمی سخت تھی تو نبی کریم گھر چھوڑ کے باہر آئے، باہر آ کے کھڑے رہے تو بی بی عائشہ خود لکھتی ہیں کہ رسول اکرم رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ ساری رات کھڑے رہتے تھے اور سینے سے بدن شرابور ہو جاتا تھا، نیچے کی زمین گیلی ہو جاتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے یہاں غسل کیا ہے۔ تو میں نے پوچھا یا نبی، آپ تو نبی ہو، جنت اور دوزخ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے رکھی ہے، آپ اتنی عبادت کرتے ہو؟ فرمایا ہاں عائشہ، مجھے جنت کی کوئی طلب نہیں، دوزخ کا کوئی ڈر نہیں، لیکن میں خدا کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ حالانکہ وہ نبی تھے، نبیوں اماموں کی پیروں کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ مثال کے طور پہ ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ ہم تو لمبی ٹانگ کے سوئے ہوتے ہیں، پہلے تو 12-1 بجے تک پتے کھیلتے ہیں، سنیما جاتے ہیں، تمباکو پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گپے مارتے ہیں، گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں، لوگوں پہ پھبتیاں کستے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، کسی کو یاد کر کے اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، آہا آہا کر کے خوب ہنستے ہیں، پھر 2 بجے لاش کی طرح پڑ کے سو جاتے ہیں۔ صبح تک کہاں خدا جس نے پیدا کیا، کہاں وہ روزی رزق دینے والا جو تمہیں روزی دیتا ہے، آیا کبھی یاد؟ اس طرح ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے ایک جانور کی طرح۔ اب اس کے اندر میں کہوں اللہ میرا تسبیح نکالو اور امام کہے کہ یہ بیت الخیال کا بول لے جاؤ، تو روحانیت کہاں پیدا ہوگی؟ بیٹھک میں کیا ملے گا؟ دھیان کہاں لگے گا؟ سرتی تو لگے گی نہیں۔ بیٹھک میں بیٹھو گے تو دنیا یاد آئے گی، کسی کو مال دیا ہے وہ یاد آئے گا، کسی سے لینا ہے وہ یاد آئے گا، بیوی کی کڑوی باتیں یاد آئے گی، شوہر کی بے مروتی یاد آئے گی، اولاد کی بے مروتی یاد آئے گی، ارے لاکھوں چیزیں ہیں جو یاد آئے گی، لاکھوں۔ بجند نام کا ایک بادشاہ تھا، بجند نام کا، مجھے اس وقت مشنری
پیر سبزلی یاد آ رہے ہیں. 50 برس پہلے ان کی یہ بات مجھے آج یاد آئی. اس بات کو 50 سال ہوئے. یکایک میری دماغ کی فائلیں کھل گئی سبزلی مشنری کے منہ سے سنی ہوئی، جو کہ بعد میں نے پڑھی بھی ہیں. بجند بادشاہ کا ایک دفعہ سواری پہ نکلا. ایک مرا ہوا اونٹ رستے میں پڑا تھا اور دوسرا رستہ نہیں تھا. گھوڑے پہ سوار تھا. آدمیوں کو کہا اس اونٹ کو اٹھاؤ. اس نے کبھی موت دیکھی نہیں تھی، کسی مرے ہوئے آدمی کو دیکھا نہ تھا. گوتم بدھ کی طرح لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ مر گیا ہے. مر گیا ہے؟ ہاں. کیا ہوا مر گیا؟ یعنی کہ اس کے اندر ایک جو آتما تھا وہ نکل گیا. اس کو بہت چابو کے ماری، پاؤں سے مارا، مگر مرا ہوا اٹھنا سے اٹھے. تو لوگوں نے، بزرگوں نے سمجھایا کہ بھی انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ نکل جاتی ہے تو وہ انسان مر جاتا ہے. تیرا باپ تھا؟ بجن نے کہا ہاں. کہاں گیا؟ پتا نہیں، میں چھوٹا تھا. پھر اس کو جب یہ سمجھایا گیا تو اس نے پوچھا کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا کہ سب سے ساتھ؟ میرے ساتھ بھی ہوگا کہ ہاں میرے ساتھ. شاہی کپڑے اتارے. اٹھ نہ سکے اٹھیو. سبزلی مشنری وہ بولتے تھے، وہ دوہا مجھے اب یاد نہیں رہا، لیکن اٹھ نہ سکے اٹھ بہو بجاؤ بجن. وہ اونٹ کو بہت اس نے مارا توڑا لیکن اٹھ نہ سکا. فقیری لے لی، فقیری لے لی. دنیا کی محبت جب تک ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے تب طرح سے کچھ نہیں. جھوٹی رے دنیا تمہیں کہے بھولو، ان چھوڑو تے مندا دنیا دے وچ جنہیں چت نہ لایا اسے نہیں دنیا تیرا آج تو ایک الکھنی دنیا میں زندہ رہو. امام کی آش کے سوا اور کچھ آشا نہیں ہونی چاہیے. دنیا کے اندر اپنا چت مت لگاؤ. ایک فقیر کی دکان اور ایک نان بائی کی دکان قریب قریب تھی. فقیر کو جب ایک دن آیا ایسا خیال تو اس نے اپنی دکان نان بائی کو دے ڈالی، چلا گیا. 20-25 برس کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر میں آیا تو دیکھا تو وہ نان بائی کی جو خود کی دکان تھی اس سے وہ نان بائی بیٹھا تھا. حلوہ، مٹھائیاں، پکوان، روٹی، سالن، سب طرح کی چیزیں تھی. اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا. بچھایا، باتیں کرتے کرتے اس نے دیکھا شہد کی ایک تشت پڑی تھی. سینکڑوں مکھیاں اس شہد کی تشت کے اوپر پڑی تھی. بہت سی مکھیاں تھی وہ کنارے کنارے تھی اور بہت سی مکھیاں شہد کے اندر. باتیں کرتے کرتے دنیا کی محبت اور آخرت کا ذکر لایا تو اس فقیر نے دوست کو کہا، دوست دیکھو یہ جو دنیا ہے یہ تشت ہے مد کی، شہد کی. تمام لوگ اس دنیا کے اندر آ کے دنیا کا مزہ چکھتے ہیں. جو
خدا کے بندے ہیں، وہ دنیا کے کنارے کنارے پہ رہتے ہیں. ایسا کر کے اس نے ہاتھ پھیرایا تو جو مکھیاں کنارے پہ تھی سب اڑ گئی، مگر جو مکھیاں شہد کے اندر گری تھی شہد نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، اڑ نہ سکے. کہنے لگا یہی حال مومن کا ہے. مومن اس دنیا میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ آتا ہے بیٹھتا ہے اپنے فرائض پورے کرتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مولا کے ساتھ لگا ہوتا ہے. جب وقت آتا ہے چھوڑ جائے، سب کچھ چھوڑ گیا. مگر جو دنیا دار ہوتے ہیں تو وہ موت کے وقت بھی دنیا چھوڑ نہیں سکتے. اسی پر سے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے تم اس طرح پانی میں یعنی دنیا میں رہو کہ مرغابی کے پر گیلے نہیں ہوتے. دنیا میں رہو، تمہارا دل جو ہے دنیا سے اثر پذیر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو سب کوئی جانو جاڑ ہے بھائی لوک کٹمب پریوار، سب کوئی جانو. سمجھ لو اس بات کو کہ یہ جو کنبہ پروری ہے، یہ لوگ ہیں، یہ یاری دوستی ہے، یہ ایک قسم کا جال ہے. اس کے اندر پھنس جاتے. ہمیں خدا نے اس دنیا کے اندر بھیجا. یہی دنیا موت تک جو پتھار ہوتی ہے یہ پل صراط ہے. دنیا بذات خود پل صراط ہے. اس میں سے پتھار ہو کے مولا پہ جانا ہے، اس کے حضور میں. تو جو عاشق ہوتے ہیں، جو صوفیہ کرام ہیں، وہ دنیا میں کام کاج کرتے ہیں، کھانا پینا کھاتے ہیں، مگر دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. میری آپ کے سامنے یہی عرض ہے کہ اسماعیلی مذہب کا جو مزہ چکھنا ہے دینداروں، تو پہلے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرو. فرض پورے کرنا، فرض پورے کرنا. بیوی کا فرض پورا کرو، اور بیویوں کا فرض ہے کہ شوہر کا فرض پورا کرے. بچے کا فرض ہے ماں باپ کی خدمت کر کے اس کی طرف فرض پورا کرے. والدین کا فرض یہ ہے کہ اولاد کو ایجوکیشن دے، نیک ہدایت دے اور اس کو دھرم، ایمان اور مذہب کے اوپر لگاوے. بھائی کا فرض یہ ہے کہ بھائی کو راہ راست پہ لے کے آوے. ہر ایک انسان کے اوپر خدا کی طرف سے کچھ نہ کچھ فرض رکھا گیا. اپنا فرض پورا کرو، لیکن کیا دل محبت مولا کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں. ستگور کہے داس ہمارا جو ہوئے سے ہمارا گلے نہار تینے گلے نہار کری راکھ تے مومن کے سکھ کا انت نہ پار رے بھائی، سکھ کا انت نہ پار. میرا جو بندہ ہے، مولا فرمایا پیر کے منہ سے کہ وہ میرے کلیجے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کے سکھ کا کوئی انت پار نہیں. مومن کبھی دنیا میں دکھی نہیں ہوتا، غریبی ہوئے کہ امیری ہوئے. حضرت امام فرمایا کہ تمہارا ایمان، تمہارا مذہب، تمہاری عبادت تمہیں اس درجے پہ پہنچائے گی کہ غریبی کے اندر تم دکھی نہیں ہوگے اور مالداری میں مغرور نہیں بنو گے. ستگور کہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو تیری درشٹی امر کے مجائے اے تینو پنڈ پھرے مرت لو کما تینی صورتی آکاش جائے رے تینی صورتی آکاش
عشق لگ گیا، جن کے دل دنیا کی محبت سے خالی ہو کے میری محبت سے بھر گئے، پھر ان کی نظریں ادھر ادھر نہیں پھرتی، ان کی نظر میں نہ عورت کی خوبصورتی لبھاتی ہے، نہ مال و دولت کی چمک لبھاتی ہے، نہ کرسی کی لالچ پیدا ہوتی ہے، نہ اسے کوئی دنیا کی موہ ہوتی ہے، نہ ممتا۔ وہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ آوے تو روزی نہیں تو روزہ، ایسا جان میرے شاہ جی تو دھرنا ہے اللہ۔ آیا تو خدا کی بخشش ملی، صرف کھانے پینے کی بات نہیں، پیسہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تندرستی ہے، عزت ہے، آبرو ہے، یہ سب چیزیں خدا کی روزی کی طرح بخشش ہیں۔ مل گیا تو آمین یا مولا تیرا شکر گزار ہوں، کبھی خدا کی مرضی ہوئی نہیں دیا۔ اچھا تو روزہ ہے، روزہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کی خاطر کوئی چیز یعنی کھانا خوراک ہم چھوڑ دیں، خدا کی خاطر، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں دولت چاہیے اور دولت نہیں ملی تو سمجھتا خدا کی مرضی نہیں تھی، اس میں دلگیر نہیں ہوتا وہ مومن۔ وہ مومن تو یہ ہے کہ اس کی نظر ادھر ادھر نہیں جاتی، دنیا کی مال و دولت اور محبت پہ اس کی نظر نہیں پہنچتی، وہ تو دنیا میں گھومتا پھرتا ہے پھر فرمایا، لیکن اس کے خیال جو ہیں وہ عرش سے ہوتے ہیں، اپنے مولا کے حضور میں ہوتے ہیں، اور جب مولا کے ساتھ اس کا یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں بیٹھ کے یاروں دوستوں کے اندر مولا کا ذکر کرتا ہے، اور عرش پہ بیٹھ کے خدا فرشتوں کے اندر اپنے دوست کو یاد کرتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے مولا کو یاد کرتے ہیں، مولا اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمیں یاد کرتا ہے۔ تم مجھے اگر ایک حصہ چاہتے ہو، مولا فرمایا میں تمہیں 20 حصے چاہتا ہوں۔ آپ اس غلام کا واقعہ یاد کرو، مولانا شاہ حسن علی، مولانا شاہ علی شاہ کے زمانے کے اندر حافظ غلام تھا، مشنری تھا، عابد تھا، پرہیزگار تھا، ایک کوٹھڑی میں پڑا رہتا تھا۔ سلیمان فارسی کی طرح سردی گرمی میں ایک ہی قسم کے کپڑے پہنتا تھا، گرم وولن کے کپڑے پہنتا تھا۔ پسینہ نکل رہا ہے تو بھی معلوم نہیں، سردی سے بدن ٹھٹر رہا ہے تو بھی پتہ نہیں۔ آپ واز کرتے تھے۔ ایک دن درخانہ جماعت میں بمبئی میں آ کے واز کی، واز کے اندر کہنے لگے کہ جو آدمی نے ایمان کی بیعت کی ہے، قول و اقرار کیا ہے، اور پھر وہ دستمزد نہیں دیتا تو روز قیامت کو اس کا آدھا منہ کالا ہوگا۔ کونسلیں نہیں تھی مگر امردار تھے، بہت گرم ہوئے، اور ہمیشہ بڑے لوگ دستمزد کم دیتے ہیں، مالدار ہی دستمزد کم دیتے ہیں، غریب تو بیچارے پوری دیتے ہیں۔ زیادہ غریبوں میں بھی دستمزدی ہیں۔ انہوں نے مل کے اسی وقت میٹنگ بلائی، اس کو بلایا، بہت ڈانٹ ٹپٹ پلائی، یہ تم نے کیا کہا؟ آج سے تمہارا جماعت خانہ بند۔ بیچارہ رونے لگا، اس کا جماعت خانہ بند۔ علی شاہ ماں باپ بمبئی میں نہیں تھے، پونا گئے تھے، گرد نیچی کر کے اپنی پھانسی کی سزا سن کے چلا آیا، روتا رہا۔ درخانہ کھڑک پہ ہے، واڑی میں رہتا تھا، تقریباً 2-2.5 میل، 2 میل تو ہے ہی۔ رات کو جماعت خانے سے نکلا، منہ نیچے لیے 2 میل روتا رہا۔ واڑی کے جماعت خانے، واڑی تو آپ لوگوں نے جو دیکھی ہے، تو نہیں دوست، میرا جماعت خانہ بند ہے۔ جماعت خانہ بند ہے لیکن اپنے گھر جانے کی کیا منائی؟ اپنی کوٹھڑی میں جاؤ۔ کہتے نہیں، یہ سارا کمپاؤنڈ جس میں جو حاضر امام رہتے ہیں وہ جماعت خانہ ہے۔
ساری رات اسی طرح سے گزر گئی. جو بھی آدمی آئے اخند کو پیر کی طرح لوگ عزت دیتے تھے. اخند صاحب یہ کیا ہے؟ کچھ کھانا لے آوے, کوئی پانی لے آوے, کسی کو ہاتھ نہ لگایا. یا مولا میرا جماعت کھانا بند ہو گیا. رات گزر گئی, دن ہوا, سارا دن نکل گیا, لوگ کھانا پینا لے کے آئے مگر کچھ نہیں کھایا. دوسری رات اسی طرح سے اسی پتھر پہ پسار ہو گئی. دوسرا دن پسار ہو گیا. تیسری رات آئی. پھر تیسرے دن دوپہر کے بعد شام کے قریب 2 گھوڑے کی گاڑی میں سلطان العارفین زمانے کا امام شاہ آغا علی شاہ آئے. گھوڑا گاڑی جب نزدیک پہنچی حکم کیا کھڑی کر, نگاہ ڈالی. آخر تم نے 3 دن سے کھایا نہیں, ہم نے بھی 3 دن سے کھایا نہیں. آخر تم 3 رات سے سوئے نہیں, واللہ ہم بھی 3 رات سے سوئے نہیں. اس نے ابھی بھی آنکھ اونچی کر کے مولا کو نہیں دیکھا. مولا گاڑی لے کے اندر چلے گئے. پوچھا کیا بات ہے؟ رپورٹ ملا کہ صاحب ایسی بات ہوئی. مکھی کامڑیا ہزاروں کو بلایا گیا. مکھی کو مولا نے کہا میں سفارش کرتا تم اس کو چھانٹا دو. 5 پیسے کامڑیا حاجی کو کہا, حاجی کامڑیا حاجی 5 پیسے تم دو. آخر غلام کے پاس کیا ہوتا ہے؟ غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سب آقا کا ہے. مکھی نے چھانٹا دیا, اس کا جماعت خانہ کھولا گیا. فرمایا کل ہم جماعت خانے میں آئیں گے. دوسرے دن سرکار جماعت خانے گئے, آخون کو ساتھ لے گئے. علی شاہ ماں باپ تخت پہ بیٹھے, ہے جماعت تم کو آخون نے ایسا کہا کہ جو دشمن نہیں دیتا ہماری بیعت کرنے کے باوجود اس کا قیامت میں آدھا دن کالا ہوگا. ہاں صاحب ایسا بولا, ہاں صاحب ایسا بولا. واللہ اس نے آدھا بولا, پورا نہیں بولا. اے جماعت آخوند نے جو کہا وہ آدھا کہا, پورا نہیں کہا. ہم تم کو فرماتے ہیں ہماری بیعت کرنے کے بعد جو دشمن نہیں دیتا واللہ قیامت کے دن اس کا سارا منہ کالا ہوئے گا. روحانیت کہاں سے آئے؟ دشمن جو آدمی نہیں دیتا, امام سلطان احمد شاہ فرماتے ہیں وہ میری امامت کا دشمن ہے. ارے امامت کے دشمن کے دل میں محبت کہاں سے آئے گی؟ روحانیت تو خدا کی محبت کا نام ہے. عشق جو ہے مولا کا, اسی کا نام روحانیت ہے. ستگور کہہ رہے عشق تو واڑی ماں نہیں نپجے, اے جو واٹے ہاتھ نہ بیچائے. عشق تو ہیڑا ماں ہے نپجے, انے ہیڑوں کوری کھائے رے بھائی, ہیڑوں کوری کھائے. مولا کا جو عشق ہے اس کے بغیر تو روحانیت ہے ہی نہیں. اور اگر روحانیت پیدا کرنی ہے تو اب میں آپ کو اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد میں آپ کو اس کے سٹیجز بتاؤں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے یہ واض آ جائے کہ روحانیت مینس واٹ. سب سے پہلے تو مولا کی جو زمانے کا نور اور مالک ہے بیعت کرنی چاہیے. الحمدللہ ہم نے کی ہے. مگر ایک بات یاد کرو,
اور 24 گھنٹے جتنا بن سکے اسے یاد کرو کہ بھلا بیعت کا مطلب کیا ہے. بیعت تو کی، بیعت کی ہم نے. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا مرید غلام ہوں. تیرا ہر حکم چاہے وہ دینی ہوئے چاہے دنیاوی ہوئے. میں اسماعیلی مذہب کی بات کرتا ہوں، کسی دوسرے پیر و مرشد کی نہیں. اسماعیلی مذہب میں یہ ہے کہ ہم نے جب امام کی بیعت کی تو اس کا مطلب ہے یا مولا تو دین دنیا کی ہر بات کا مالک ہے. میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرے ماں باپ، میرا سب کچھ جس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ہے، وہ سب کچھ تجھ کو سونپتا ہوں. اس کا نام ہے بیعت. سب کچھ اس کو سونپ دینا، اسی کا نام بیعت. جگ پرمانے جاپ شودھی نے لیجے، جگ پرمانے جاپ شودھی نے لیجے، تن من دھن گرن چرن دھریجے، تن من دھن گرن چرن دھریجے، آرتی کیجے نکلنک تنی. نکلنک مین سبحان، پاک. مولا کی جو ذات ہے وہ پاک ذات ہے. تو فرمایا کہ تن من دھن سب اس کو دے دینا. سر تو ہمارا یا علی تیرے پاؤں دھاریا، تیرے پرساد یا علی جیوارا دیپانا. یہ ہے بیعت. سب کچھ مولا کو دے دیا جائے، اس کا نام اسماعیلی بیعت ہے. پھر اس کا ہر حکم مانا جائے. اے رسول، اللہ فرماتا ہے جب تک کہ یہ لوگ ہر بابت میں ہر معاملے میں تیرا حکم نہیں مانیں گے تب تک ان کا ایمان کامل نہیں. فرمان ہے اللہ کا، ہر معاملے میں ذاتی ہوئے یا غیر ذاتی ہوئے، مال و دولت کا معاملہ ہوئے کہ روحانی معاملہ ہوئے، دینی ہوئے یا دنیاوی ہوئے، ہمارا حاضر امام ہمارا مالک ہے. اسی کو ہم مولا کہتے ہیں. تو پہلا کام یہ ہے بیعت کرو. بیعت کا مطلب آپ کو سمجھایا کہ حضرت امام کا ہر حکم مانا جائے. اب معاملہ صاف ہو گیا، سمپل ہو گیا. مولا نے کہا جھوٹ بولو، کہا ہے، پھر کیوں بولنا چاہیے؟ مولا نے کہا حلال کی روزی پیدا کرو، پھر کیوں ادھر ادھر سے 420 کر کے کام کرنا کہ جس سے پیٹ خراب ہوئے، جس سے خون خراب ہوئے، جس سے خیال خراب ہوئے. حضرت امام سلطان محمد شاہ فرمایا نا حق پیسے اور روزی رزق کی کمانی سے اگر تم روٹی کھاؤ گے اور اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی تو وہ حرام کی ہوگی. روحانیت کہاں سے آئے گی؟ جس کے پیٹ میں دغے فریب کی روزی گئی ہے، دینداروں اس کو بیت الخیار کا بول کس طرح سے فائدہ دے سکے گا؟ آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ. غریب ہونا گناہ نہیں، محتاج ہونا گناہ ہے، اور گنہگار کو خدا محتاج کر دیتا ہے. غریبی کا مطلب یہ نہیں کہ بھیک مانگنا. میں غریب اس کو کہتا ہوں کہ جس کے دل میں کوئی برائی نہیں، اس کے پاس بہت پیسہ نہیں لیکن کسی کا محتاج نہیں، میں اس کو غریب سمجھتا ہوں. غریب ہونا کوئی گناہ نہیں. آدھی روٹی کھاؤ مگر روحانی سکھ کی کھاؤ. اپنی کمانی کو ٹھیک کرو. بے حساب لوگ پوچھتے رہتے ہیں، سارے جہان میں گھومتا رہتا ہوں، بے حساب لوگ پوچھتے ہیں مشنری صاحب
صبح بیت الخیال میں دھیان نہیں لگتا. کیا کہوں ان کو، کیا کہوں؟ کسی کی نظر بد ہے، کسی کے دل میں گناہ ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں گناہ کرتے ہیں. کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی افیم کھاتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی فریب کرتا ہے، کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے، کوئی آدمی رکھ کے چوریاں کروا کے مال بیچتا ہے. اب مجھے بتاؤ مومنوں کہ جس انسان کے دل کے اندر بدیاں، برائیاں، شیطان پن بھرا ہے، اس کے دل میں نور کیسے پیدا ہوئے گا؟ کیسے ہوئے گا؟ بیت الخیال کا بول مولا فرمایا ایسا نہیں ہے کہ ادھر پانی کا جگ پڑا ہے اور تم نے فوراً ہاتھ مارا اور گلاس میں پانی ڈال کے پی لیا. ایسا بیت الخیال کا بول نہیں. یہ تو رستہ کٹھن ہے، یہ تو مشکل ہے. یہ پنتھ پورو سورو کوئی کتیاوے نبی محمد جووے ساچو علم تیرا شمس بھناوے بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا. یہ پنتھ، یہ اسماعیلی مذہب کا جو باطنی طریقہ ہے وہ بڑا مشکل ہے. جب یہ سمجھ میں نہیں آتا تو بہت سے لوگ پھر جاتے ہیں، وہ صرف نماز روزے میں پڑھ جاتے ہیں، شریعت میں پڑھ جاتے ہیں. اسماعیلی سمجھ میں نہیں آتا جب مذہب، تو ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں جماعت خانے نہیں آتے اور چلے جاتے ہیں دوسری جگہوں کے اوپر. چلو ان کی تقدیر، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی نہ صحیح. اسماعیلی مذہب تو ہیرے جواہر کی طرح ہے، یہ تو موتیوں کی طرح ہے. یہ مذہب تو نبیوں کا مذہب ہے. جس طرح نبیوں نے دکھ اٹھائے، کسی نبی کو آرے سے چیرا گیا، کسی نبی کے ٹکڑے کیے گئے، کسی نبی کو مچھی نے نگل لیا، کسی نبی کو کہتے ہیں سولی پہ چڑھا دیا، کسی نبی کو غلام بننا پڑا، لقمان نبی کو غلام بننا پڑا. تو نبیوں نے کتنے دکھ اٹھائے، بدن پہ کیڑے پڑ گئے. اللہ نے فرمایا اے ایوب یہ کیڑے میرے مہمان ہیں. آمین سرکار، اے مولا اللہ آمین. اس کے بدن سے کیڑے جب گر جاتے تھے تو پتا لے کے، سوکھا پتا اس پہ رکھ کے واپس اپنے بدن پہ پھینک دیتے تھے، اپنے بدن پہ، کہ بھائی کہاں جاتے ہو، میرا گوشت تو تمہاری مہمانی کے لیے اللہ نے بنایا ہے. جب ایوب کے صبر کو اللہ نے جانچ لیا تو فرمایا اے ایوب ہم تم پہ خوش ہیں. یہ تمام نبیوں کے جو دکھ تھے ان نبیوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آئے تھے، بلکہ ان نبیوں نے ہمارے واسطے مثالیں قائم کی تھی. جس طرح سے کہ ایک ٹیچر بچوں کو سکھاتے سکھاتے خود پروناؤنس کرتا ہے، ان کے ساتھ زور زور سے بولتا ہے، یاد کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹیچر یاد کر رہا ہے اور اس کو پتا نہیں. نبی تو پاک تھے، ہر نبی پاک تھا، تمام نبی معصوم ہیں. تمام پیر جو کٹھیوں کے پیر ہیں ہم ان کو بھی معصوم مانتے ہیں، اور مولا کی ذات تو پاک ہے ہی. ان نبیوں نے جیسے دکھ اٹھائے، ہمارا مذہب وہ نبیوں کا مذہب ہے. بھلے آج ہم کو ایسے دکھ نہیں، مگر کم از کم اتنا تو صحیح کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں سے نکل جائے. اپنے فرض کو نہیں چھوڑنا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا حسن دمشقی. ایک تو حسن بصری ہیں، یہ حسن دمشقی تھے. ان کی عورت بڑی کڑوی تھی، سخت ظالم تھی، بڑی غصے والی تھی، کبھی کبھی ان کو مارتی تھی. ایک آدمی حسن دمشقی کا نام سن کے، ان کی کرامتیں سن کے
पाँव से चल से बगदाद से आया दमिश्क, पूछते पूछते घर पे गया, दरवाजा ठोका, अंदर से वो डायन जैसी औरत उसकी निकली। क्या है? वो तो बेचारा डर गया। कहते अम्मा, हसन साहब का घर ये? हाँ यही है। वो बेवकूफ अपने शौहर को गाली दे रही, वो मरदूद, वो लकड़ियां काटने गया, दरवाजा ठप से बंद कर दिया। इस आदमी को तो ऐसा धक्का लगा, अरे ऐसा बुजुर्ग, इतनी उसकी मैंने नाम ना सुनी। अफसोस के साथ ये चला जा रहा था, शहर के बाहर से निकला, बाहर निकल गया तो देखा सामने से एक शेर बबर, उसके ऊपर लकड़ियां लादी हुई हैं और हजरत हसन दमिश्की उसके साथ साथ चले आते। शेर को देख के एक दरख्त के पीछे छुप गया। जब दरख्त के नजदीक आए, खड़े हुए, हसन दमिश्की ने कहा, भाई बाहर निकलो, ये गधा है, गधा, शेर नहीं। तो उसने जरा सी आंख करके देखा तो शेर था। आप हंस के कहने लगे, आओ कोई फिक्र मत करो। वो आया बाहर डरते डरते, नजर उसकी निगाह शेर की तरफ। शेर तो मुंह नीचे करे खड़ा था। कहता मेरे घर गए थे ना? कहते जी हाँ। मेरी औरत ने तुम्हें बहुत कोसा होगा। कहने लगा जी हाँ, देखो भैया, मैं वो घर की शेरनी की सब दुख उठा लेता हूँ, तो अल्लाह ने इस शेर को मेरा गुलाम बना रखा है। समझे हो बात को? दुनिया के अंदर भी किसी को बीवी का दुख है, किसी को मियाँ का दुख है, किसी को माँ का दुख है, किसी को बाप का दुख है। कोई माँ बाप अपनी औलाद का रोना रोते हैं कि हमारा ध्यान नहीं रखता। कोई भाई ये कहता है मेरा बड़ा भाई मेरे माल बाप की मिलकत खा गया। इस तरह से हम दुनिया के अंदर भी अपनी अपनी रिश्तेदारियों के अंदर भी दुखी हैं। लेकिन कभी आपने सब्र किया, जैसे हसन दमिश्की ने सब्र किया, कहता मैं वो घर की शेरनी के सब दुख बर्दाश्त करता हूँ, तो आप देखो कि ये शेर मेरा गुलाम बना है, तो करामतें मिलेंगी। दुनिया के अंदर बिगाड़ो मत, दुनिया के दुखों को दिनदारों बर्दाश्त करो, दुनिया को दुखों को हंस के उठा लो, नाराज मत हो, गम न करो, दुखी मत बनो, अपने दिल में शिकायतें मत करो। किसको सुनाते हो शिकायत करके? कि जिसको सब कुछ मालूम है उसको कह रहे हो मेरे को ये दुख होता है, उसको कह रहे हो कि जिसको सब कुछ मालूम है? मत कहो। अगर आपको रूहानियत चाहिए, मैं आज रूहानियत सिखाने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपको रूहानियत चाहिए, आप चाहते हैं कि आप में रूहानी कुव्वत पैदा होवे, आप चाहते हैं कि आपको बैतुल ख्याल की इबादत में एरोप्लेन की तरह मुसाफरी मिले, आप चाहते हैं कि आप वो मांगो तो मिल जाए, वो कहो जो मिल जाए, आप ये सब कुछ चाहते हैं कि मौला आपके नजदीक आ जाए और आप उसके नजदीक चले जाओ, तो दुनिया के दुखों को खुशी से बर्दाश्त करो। ये रूहानियत का तीसरा लेसन है। पहला बैत करना, दूसरा अपने मन को दुनिया से उठाना, तीसरा ये कि दुनिया के अंदर रिश्तेदारियों में या दोस्तों बिरादरों में या पड़ोसियों से या किसी से कभी कुछ दुख लगा है, उसको खुशी से उठा लो, खुशी से। और अगर किसी ने बुरा कर दिया, बदी कर दी, तो बद्दुआ मत करना, कभी मत, बल्कि उसके साथ नेक सलूक करो। सोगाड़ चाखी वीरा क्रोध न करी रे भाई, सोगाड़ चाखी वीरा क्रोध न करी, अवगुण करे तातो गुण ज करी
गुण जे करी अपना की जे नाने रो भाई रे भाई अपना की जो नाने रो भाई एक दिन बुलावो करी मोटे रो भाई रे भाई तेने बुलावो मोटे रो भाई। 100 गाल की तुम्हें कोई 100 बेइज्जती करे, गालियां देवे, तो फिर सदर दिन की एक कहावत है, बर्दाश्त कर लो। साखी मीन्स उठा लेना, सहन कर लेना, क्रोध मत करना, उसको बद्दुआ न देना, बदला मत लेना। और अगर उसने अवगुण किया है, कुछ बदी की है, तो तुम उसके साथ नेकी करो। मौलाना हसन अलैहिस्सलाम, पीर हजरत हसन, मुआविया का जमाना था। मुआविया ने एक आदमी भेजा, अक्खड़ जाहिल आदमी, ऊंटों को तेल की मालिश करने वाला था। वो आदमी बड़ा रूड था। कहता देख, जाओ हसन के पास, जब वो शहर में कहीं निकले तो जहां भी जाए उनकी खूब बेइज्जती करो। मैं तुम्हारी थैली सोने से भर दूंगा। आया एक बड़ी कम नसीबी हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में ये रही, रसूलुल्लाह के जमाने से ये बात हमें मुसलमानों की तारीख में से मिलती है कि दुनिया भर में हजारों साल की हिस्ट्री जो हमारे पास जमा है, सारी इंसानी हिस्ट्री को एक जगह जमा करो और सारी दुनिया में गए 10-20 हजार बरस में जितने गद्दार निकले हैं, पैसे के लालच वाले निकले हैं, उसमें से आधे से ज्यादा सिर्फ 1400 बरस में मुसलमानों में हुए हैं। ये आया इधर पैसे के लालच की वजह से। बाई चांस मौलाना हसन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम इसको सामने मिले, इसने खूब गालियां दी, बहुत सी गालियां दी। मौलाना हसन हंसते रहे। कुछ लोगों को तैश आ गया तो मारने दौड़े, तो इमाम हसन ने मना किया। जब वो बोल के थक गया तो आप कहने लगे, तुम लगते हो कोई बाहर से मेहमान हो, आओ मेरे घर चलो, मेरी मेहमानी कबूल करो। अरबों की एक खसलत जरूर है कि कभी दुश्मन भी आके कहे मेरे घर चल के रोटी खाओ तो मना नहीं करेगा। जैसे ही हजरत पीर हसन ने उनको कहा कि तुम मेहमान लगते हो, मुसाफिर लगते हो, चलो मेरे घर चल के रोटी खाओ, तो हक्का बक्का जैसे गोली लगी होवे उसके सीने में, बेदम हो गया। आखिर मौला के कदमों में गिर गया, बहुत रोया। कहता है, या इब्न रसूल, मुझको अपने नाना की खातिर बख्श दो, मुआफ कर दो। उसको उठाया कंधों से, हाथ पकड़ के घर लेके आए, उसको खिलाया पिलाया और उसका सीना भर दिया। जिस चीज की चाहत थी उसको, माल की चाहत थी, माल से भर दिया। यह है हमारे मजहब की शान। रूहानियत के लिए पहले अपने आप को तैयार करो, दिल को नरम करो, जबान को नरम करो, आंखों को पाक बनाओ, ख्यालात को पाक बनाओ, बदियों बुराइयों से अपने आप को दूर करो, इमाम ज़मान के फरमान पे अमल करो, अपने दिल में मौला के इश्क को पैदा करने के लिए तैयार करो और दुनिया की मोहब्बत से दिल को खाली कर दो। इंशाअल्लाह उसके अंदर वो दरख्त पैदा होगा कि जो दरख्त नूर तजल्ली पैदा करेगा,
مولانا حضرت امام آپ کی نیک امید پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، ہر بدی برائی گناہ سے بچاوے، مولا حضرت امام اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، فرمان بردار مومن بنائے، حقیقتی سمجھ دے، رسم التقریب میں پورا رکھے، کلجگ کی ہوا سے بچا کے رکھے، شیطان کے تسلط سے دور رکھے، مولانا حضرت امام دین و دنیا میں سکھی آباد کرے، دین و دنیا کی تمام نیکیاں اور سکھ عنایت کرے، مولانا حضرت امام آپ کو ہر نیک امید میں برکت دے، کامیاب کرے، زہر باطن دیدار عنایت کرے، ایسے